اسی یوٹیوب کا ہی فنومینن ہے آن لائن، جو ہر کسی کے پاس اب کیمرہ ہے اور چینل ہے، کہ ہم مذہب کے نام پہ نام لے کے اوئے تو نے یہ کہا، لوگوں کی ذاتی زندگی بھی حملہ کرتے ہیں، نیتوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں، اور ایک بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک عالم بیٹھ کے دوسرے عالم کو دے کہ تم نے یہ کہا تھا، تیری یہ ایسی کی تیسی، وہ پھر ایک وعلیکم ویڈیو بناتا ہے، وہ پھر ایک اور ویڈیو بناتا ہے، آن لائن چیلنجز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک پوری دنیا ہے یہ جس کے اندر بیک اینڈ فورتھ انڈیویجولس کا آپس میں چل رہا ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی ویورشپ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے اور اس کا دین کا مزاج، اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے ان کمپیریزن کے؟ دیکھیے، جس وقت آپ کسی پر تنقید کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، یہ تنقید کوئی منفی لفظ نہیں ہے، علم کا رستہ اس سے آگے بڑھتا ہے، نقد و نظر کی روایت ہوتی ہے، ویریفیکیشن کا عمل، آپ اگلے کو بتاتے ہیں کہ بھئی تمہاری بات کے اندر یہ اسقام پایا جاتا ہے، تو اس سے دنیا آگے بڑھتی ہے۔ یہ جو کچھ سائنس کی ترقی ہم نے دیکھی اسی کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یہی معاملہ دین کے علوم میں بھی ہوتا ہے کہ آپ غور و فکر کا ایک رستہ اپناتے ہیں، سچائی موجود ہے، اس تک پہنچنے کی راہیں ہیں، تو آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچتے ہیں۔ کوئی غلط راہ میں چل رہا ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں۔ لیکن 3 پہلو ہیں، اگر وہ آپ کے پیش نظر نہیں ہے تنقید کرتے ہوئے تو آپ تنقید نہیں کر رہے۔ پہلا پہلو کیا ہے؟ پہلا پہلو یہ ہے کہ جس شخص پر میں تنقید کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے اس کی فکر پہ تنقید کر رہا ہوں، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس کی فکر کے بارے میں، اس شخص کو آگے بڑھ کے پہلے اس کو اون کرنا چاہیے۔ اس شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ بالکل جی یہی میرا موقف ہے، یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا میں یہی کہتا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں جو سب سے بڑا حادثہ ہے وہ کیا ہے کہ دوسرے کی بات کو وہ کہہ کر بیان کرنا جو وہ کہتا ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک عالم کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں یہ بات نہیں کہتا، لیکن دوسرا شخص کہتا نہیں تم یہی بات کرتے ہو، تو یہ مسلمہ بد اخلاقی ہے۔ تنقید کرنے کا پہلا اصول یہ ہے۔ آپ دیکھیے غامدی صاحب کو، جیسے غامدی صاحب کا، سوری میں انٹرپٹ کروں، مجھے بھی پہلے ون آف دا تھنگز یہ بتایا تھا کہ جو غامدی صاحب نزول مسیح کو دوبارہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خلاف عقل بات ہے۔ ہاں اب یہ دیکھیے، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے آسٹریلیا کے اندر غامدی صاحب نے اہل تشیع کا نقطہ نظر بیان کیا کہ بھئی وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، یعنی ان کا پورا فکری پیراڈائم کیسے ڈیولپ ہوا ہے۔ تو ایک اہل تشیع بھی ایک پکار اٹھا کہ بھئی بالکل ہم یہی سمجھتے ہیں جو یہ شخص بیان کر رہا ہے۔ لیکن آپ بالعموم دیکھیں، جب لوگ ان کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، ان سے کوئی منسوب بات کرتے ہیں، تو کبھی اس طرح سے بیان نہیں کرتے جس طریقے سے وہ سمجھ رہے ہیں۔ یہی ستم ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے بارے میں لوگ بے تحاشا باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کہتے ہیں فلاں چیز خلاف عقل ہے، بھئی میں تو عقل کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، وہ مجھے بتاتا ہے کہ اللہ نے اسے بات بتائی ہے، میں تو اس کے بعد اپنی عقل کے ذریعے اس کو سمجھنے کا آغاز کرتا ہوں۔ تو ہم تو چوتھے ذریعے علم پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم تو یہ بات کہتے نہیں ہیں۔ بے تحاشا مقامات پہ آپ دیکھ لیں، ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں تو یہ کہتا ہی نہیں۔ اچھا ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، دوسرا پہلو دیکھیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تنقید ہمیشہ بنائے استدلال کی ہوتی ہے، چین آف آرگومنٹ کی ہوتی ہے، اس فاؤنڈیشن پہ تنقید ہوتی ہے کہ جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ آپ اگر اسے زیر بحث نہیں لا رہے، فاؤنڈیشن یا تو قرآن کی آیت ہوگی، یا کوئی حدیث ہوگی، یا کوئی علم و عقل کی مسلمات میں شامل کوئی چیز ہوگی، لیکن آپ اگلے کے پورے آرگومنٹ کی بنیاد جن چیزوں پہ ہے اس پہ کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہے، اس کو زیر بحث نہیں لا رہے، آپ نتائج پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب نے یہ بات کہی، اس سے تو دیکھیں دین محدود ہو گیا۔ غامدی صاحب نے یہ بات کہی، اس کے نتیجے میں تو انہوں نے آسانی پیدا کر دی۔ بھائی نتیجہ اور آسانی یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس استدلال کا بائی پروڈکٹ ہے۔ استدلال پہ بات کریں rather than کہ بائی پروڈکٹ۔ بالکل، اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ بھائی یہ بات مشکل تک لے کے جانی چاہیے تو استدلال پہ گفتگو کریں۔ آپ بتائیے کہ انہوں نے جو قرآن کی آیت سمجھی ہے وہ غلط ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے یہ مغرب کو خوش کرنے کی باتیں ہیں، یہ تو محروم مذہبیت کو جدید معاشرت میں کھڑے کرنے کی باتیں، یہ تو نتیجے ہیں، بنا استدلال کا تجزیہ نہیں ہو رہا۔ اس میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناؤں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک عالم تھے، ایک علمی مسئلہ پیدا ہوا۔ علمی مسئلہ یہ پیدا ہوا، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی شخص کو دودھ پلا دیتی ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بھی ایک نوعیت کی ماں بن گئی ہے۔ جب وہ ماں بن گئی ہے تو ماں کے رشتے اور حقوق اس سے قائم ہو گئے ہیں، اس کی بیٹیوں سے اگر پہلے سے اولاد ہے، میرا نکاح نہیں، وہ میری رضائی بہنیں ہیں۔ ایک عالم سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ کسی شخص نے انجانے میں کسی بچے کو دودھ پلا دیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے، تو رضاعت ثابت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، رضاعت تو ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا اگلا سوال یہ پوچھا گیا ایک شخص نے کہ جی ٹھیک ہے، رضاعت تو ثابت نہیں ہوئی آپ کے نزدیک، اب یہ جو
بیٹی ہے اس خاتون کی، کیا کوئی شخص اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل کر سکتا ہے، اس لیے کہ رضاعت ثابت نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے اگلے دن پروپیگنڈا کیا کہہ کر بازار میں نکالا گیا کہ یہ عالم کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کہ رضائی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ بھائی فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بہن سے نکاح اس نے جائز قرار دے دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، نتیجے پہ بات کی اور استدلال جو پیچھے بات ہو رہی تھی اس پہ زیر بحث ہی لائے۔ اب وہ عالم یہ بات ہی نہیں کہتا، وہ یہ نہیں، اس کے نزدیک وہ بہن بنی ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ نکاح کی حرمت کا اطلاق کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کبھی یہ نہیں بتائیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ اس عالم نے تو بہن سے نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ یہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے مناظرے دیکھیں، ان مناظروں میں اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بھائی تم نے تو بہن سے نکاح کو جائز قرار دیا، وہ کہتے ہیں میں نے کب نکاح کو جائز قرار دیا۔ بالکل۔ تیسرا پہلو کیا ہے؟ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو وہ فکر پہ تنقید ہوتی ہے، وہ نظریے پہ تنقید ہوتی ہے، وہ آئیڈیا پہ تنقید ہوتی ہے۔ ہمارے کیا ہے؟ تنقیس، شخصیت پہ بات، اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں، وہ کن گاڑیوں میں پھرتا ہے، اس کی نیت، اس کے محرکات، اس کے ہینڈلرز کون ہیں، اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تنقید جب بھی کی جائے گی تو ان تین پہلوؤں کے تحت کی جائے گی۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، جس کا موقف بیان کر رہے ہیں اس نے بتانا ہے یہ میرا موقف ہے، جس کے موقف پہ تنقید کر رہے ہیں اس کی بنائے استدلال کا تجزیہ ہوگا، اور جس کے موقف پہ تنقید کر رہے ہیں اس کی فکر زیر بحث آئے گی، اس کی ذات اور شخصیت زیر بحث نہیں آئے گی۔